شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کی 2 خلافتیں ہو چکی تھیں۔ ایک خلافت شام، عراق، یمن اور دیگر علاقوں کی تھی جس کا خلیفہ یزید تھا، اور دوسری خلافت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر کے نواسے اور امی عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما کے صاحبزادے تھے اور جلیل القدر صحابی تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہودی یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل پر بندش لگا دی ہے۔ اس وقت پہلے شخص جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ ہمارے نبی نے خود آپ کو کھجور کی گھٹی پلائی تھی۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں خلافت قائم کر لی تھی۔ پھر یزید کے بعد ان کا بیٹا معاویہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد مروان کی خلافت آئی۔ مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان جو کہ مسلمانوں کا مشہور خلیفہ ہے، اس نے خلافت اسلامیہ سنبھالی۔ حجاج ابن یوسف اسی عبد الملک ابن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور فاتح سندھ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا چچا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے ظلم کے بارے میں ہمارے نبی نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا۔ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بنو ثقیف کا ظالم شخص یہی حجاج ابن یوسف ہے۔ حجاج ایک ٹیچر کا بیٹا تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے والد سے حاصل کی تھی اور پھر پڑھانے لگ گیا تھا۔ یہ بہت عبادت گزار اور قرآن مجید کا حافظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں بہت فصاحت رکھی تھی۔ شراب نوشی سے بچتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے تھے۔ اس نے کچھ عرصہ پڑھایا اور پھر عبد الملک ابن مروان کے وزیر کا ملازم بن گیا۔ اس وزیر نے جلد ہی اس کی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم بنا دیا۔ بعد میں عبد الملک ابن مروان نے اس کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ یہ بہت ظالم شخص تھا۔ اس کے ظلم کے ڈر سے اس کی رعایا تمام برے کاموں سے اجتناب کرتی تھی۔ عبد الملک ابن مروان نے اس کو لالچ دیا کہ اگر تو مکہ اور مدینہ کی خلافت توڑ دے اور وہاں کے لوگوں کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر میرے ہاتھ پر بیعت کروا دے تو میں تجھے مکہ اور مدینہ کا گورنر بنا دوں گا۔ اس ظالم انسان نے گورنر بننے کی لالچ میں پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا کھانا بند کر دیا۔ جب ان پر قحط نازل ہوا تو شام کا ایک فوجی لشکر لے کر مکہ کا محاصرہ کر لیا اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک موت دی اور مسجد الحرام کے دروازے پر کئی دن تک ان کی لاش لٹکائے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، جب وہاں سے گزرے اور ان کی لاش کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے عبداللہ ابن زبیر، تو بالکل سچا اور برحق تھا۔ حجاج ابن یوسف اور آل امیہ تیرے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ حجاج کو جب پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی لاش پر یہ کلمات کہے ہیں تو غصے میں اس بدبخت نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا جو مرتبہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ حضرت ابوبکر کے نواسے اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر کے بیٹے تھے، اور ان کے والدہ سیدہ عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے ان کو کھجور کی گھٹی پلائی تھی۔ لیکن حجاج ابن یوسف ظالم کو بالکل ترس نہ آیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پھر اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسما کے بال پکڑ کر میرے پاس گھسیٹ کر لاؤ۔ یاد رہے کہ یہ وہ حضرت اسما ہیں جو ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر کو غار ثور میں جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے تھے ان کے لیے کھانا لے کر جایا کرتی تھیں۔ جب یہ فوجی حضرت اسما کے پاس گئے اور ان کو حجاج کے بارے میں بتایا کہ حجاج ابن یوسف چاہتا ہے کہ آپ کو بالوں سے گھسیٹ کر اس کے دربار میں حاضر کیا جائے، حضرت اسما نے فرمایا کہ میں خود اس کے پاس نہیں جانا چاہتی، اگر تم چاہو تو مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جا سکتے ہو۔ یہ فوجی غیرت کھاتے ہوئے کہ یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور بالکل شروع میں اسلام لانے والی ہیں، وہ خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ لیکن حجاج ابن یوسف پھر خود آیا اور آ کے حضرت اسما کو کہنے لگا کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیسا حشر کیا ہے۔ ایک ماں کے بچے کی لاش کو اتنے دن لٹکائے رکھنا اور پھر آ کے اسی کے سامنے یہ بات کرنا ایک ظلم کی انتہا تھی۔ ہم سوچ سکتے ہیں
کہ کس قدر حضرت اسما پر غم اور تکلیف کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، لیکن حضرت اسما نے یہاں فرمایا، اے حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا ضرور برباد کی ہے، لیکن یاد رکھنا اس نے تیری آخرت تباہ کر دی ہے۔ اور فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص آئے گا۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے، لیکن یہ ظالم تو ہے۔ اس ظلم و ستم کے بعد پھر حجاج مدینہ کی طرف گیا اور وہاں بے شمار صحابہ کی اولاد تھیں۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہیں کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت بھی شروع کر دی۔ لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی، اور پھر عبد الملک ابن مروان نے اس کو حجاز کا گورنر بنایا۔ مکہ اور مدینہ کا گورنر بننے کے بعد یہ عراق چلا گیا اور بعد میں بصرہ کا گورنر بھی بنا۔ حجاج اپنے مخالفین پر بہت ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کی پسندیدہ سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں کرتا تھا۔ مزید اذیت پہنچانے کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 30,000 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثر حجاج اور بنو امیہ کے سیاسی مخالفین تھے۔ پتہ نہیں ایسے لوگ کیوں اس دھرتی پر جنم لیتے ہیں، جنہیں ماؤں کی بددعائیں اور بہنوں کی آرزوؤں کا بھی خوف نہیں ہوتا، جو ہنستے مسکراتے گھر کے آنگن سے ایک پھول کو قتل کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے خلاف 2 لفظ بول دیے ہوں گے یا کوئی ایسا جملہ کہا ہوگا جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہو۔ اور پھر ظلم اگر صحابہ اور تابعین پر کیا جائے تو اللہ کی لعنت۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں ظلم کی بہت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی چین کی موت نہیں دیتا۔ امت مسلمہ کے 1,20,000 لوگوں کو قتل کرنے والے اس ظالم کی موت کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج ابن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ اس کے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے، لیکن حجاج کو یہ مسکرانا ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تیری بیوقوفی پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا مالک۔ جب حجاج نے یہ سنا تو کہنے لگا، ان کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر جگہ تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوتے ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور شہادت جیسے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تھا تو سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید ابن جبیر کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس کو زمہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے اور جسم کانپنے لگتا ہے۔ وہ سردی کی وجہ سے کانپتا تھا اور آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی۔
लेकिन उसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि इसके पेट में सरतान यानी कैंसर हो चुका है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसको धागे से बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो उस गोश्त के टुकड़े के साथ अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी कि 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। जब हकीम भी भागने लगा तो हज्जाज ने पूछा कि तू किधर जाता है? हकीम ने कहा कि तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। ए हज्जाज, अल्लाह से पनाह मांग। जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया। ये उलमाए तसव्वुफ़ में से थे और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो हज्जाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे कि मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों पर जुल्म ना करना, मगर तू है कि बाज ना आया। आज हज्जाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट चुका था। हज़रत सईद इब्न जुबैर की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हज्जाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो उसने करीबी रिश्तेदारों को बुलवाया और कहने लगा, जब मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी अल्लाह के खौफ से कांपने लगते हैं और अर्श भी हिलने लगता है। बाद में एक शख्स को ख्वाब में हज्जाज इब्न यूसुफ नज़र आया तो कहने लगा कि हर रोज़ एक शख्स की बदौलत कत्ल किया जाता हूँ और सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के बदले में 100 बार रोज़ाना कत्ल किया जाता हूँ। अल्लाह हम सब को ऐसी दर्दनाक मौत से निजात अता फरमाए। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।